बेटियाँ कहते हैं कि बेटियाँ तो सभी की सांझी होती हैं। जब अल्लाह ताला किसी को बेटी अता करता है ना, तो वालिदैन सबसे पहले इसी बात के लिए कंसर्न हो जाते हैं, यही फ़िक्र उनको लाहक हो जाती है कि अल्लाह तूने बेटी तो दे दी है, अब इसके नसीब भी अच्छे करना। और जैसे ही कोई बंदा बच्ची जब पैदा होती है तो उसको देखने के लिए आता है बेबी गर्ल को, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट उसको मिलता है वो यही मिलता है, माशाल्लाह बहुत प्यारी, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। लेकिन जब यही किसी बेबी बॉय को देखा जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है, माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको नेक करे। उसके नेक होने के लिए दुआ की जाती है, मगर बेटियों की नसीब पे ही सारा मतलब ज़ोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे हथियारात वालिदैन को दे दिए हैं, यानी बच्चों की अच्छी परवरिश करना, बेटियों को आला अखलाक सिखाना, उनकी तरबियत करना और फाइनेंशियली जो भी मतलब उनकी ज़रूरियात है वो पूरी करना। मगर नसीब का जो हथियार है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने ही हाथ में रखा है। नसीब की फ़ाइट जो है ना, वो लड़कियों को खुद ही करनी पड़ती है, और बहुत सारी लड़कियाँ जो बेटियाँ होती हैं ना, वो नसीब की फ़ाइट हार जाती हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिर भी वालिदैन की यही कोशिश होती है कि हम अब अगर अपनी बेटी की शादी किसी घर में करें तो फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हों, अखलाकियात के तौर पर बहुत अच्छे हों, उनके बारे में फ़ीडबैक बहुत अच्छा हो, वो मतलब वो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन सोच के उसकी नसीब और किस्मत से भी फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि मैंने अपने इर्द-गिर्द अपने ख़ानदान में और मतलब फ़िल्मों ड्रामों में या जो भी सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ़ में जो मैंने अभी तक देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसी बेटियों को ऐसे घरों में ब्याहते हुए देखा, वालिदैन को, जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा वेल सेटल होते हैं, मगर फिर वो बाद में रोड पे आ जाते हैं। और ऐसे ही लड़कियों को भी देखा है कि जिनकी मतलब एक मिडिल क्लास या बिलो एवरेज ख़ानदान में शादी होती है और कुछ ही सालों के बाद वो लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, यानी कि अगर आप कुछ भी कर लो, जो किस्मत है ना, किस्मत अपना रंग दिखाएगी ही दिखाएगी। तो ये हथियार अल्लाह ताला ने अपने ही हाथ में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी माँ बाप से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और वो कहाँ पे होती हैं वही डिस्कशन करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? इंट्रोडक्शन आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, सलाम लेने का भी टाइम मिला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आजकल व्लॉग्स में बनाने में थोड़ा मतलब मुश्किल हो रही है मुझे, मैं दूसरी चीज़ों में थोड़ा बिज़ी हूँ, बट मैंने आज सोचा कि चलो भई आज किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर ली जाए। और इस तरह के केसेस मैं बहुत सारे देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, और लोगों से सुनती हूँ, अपनी फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस। देयर आर सो मच टू टॉक अबाउट इट। और पेरेंट्स को हम लोग कभी भी इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे माँ बाप की गलती है, उन्होंने फ़लाँ बंदा चूज़ करने में गलती कर दी, उन्हें मेरी गलत जगह पे शादी कर दी, उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्होंने देखा नहीं, उन्हें कुछ सोचा नहीं। ये हम लोग नहीं कर सकते, ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भी अपनी औलाद की बेहतरी, भलाई या अच्छाई नहीं चाहता है। हम किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। सही है, लेकिन बात यही है कि नसीब अल्लाह ताला ने कहा है कि नसीब आप लोग के लिख दिए गए हैं, लेकिन आप जो है ना उसको बदल सकते हैं। कैसे? दुआ करके। बेटियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि बेटियां अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करता है। ये लोगों की सोच होती है। मोस्टली मैंने देखा है लोगों के घर पे ज़्यादा बेटियां पैदा होती हैं तो वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, लोगों को बेटे चाहिए होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह चाहे बेटी दे देना, नाफरमान औलाद ना देना। क्योंकि मोस्टली जो लड़के होते हैं ना, वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके ना उनके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, तो कहीं ना कहीं माँ बाप जो है वो निगलेक्ट हो जाते हैं। मगर जो बेटियाँ होती हैं ना, वो चाहे अपने ससुराल में हो, किसी दूसरी कंट्री में चले जाए, उनका ध्यान पीछे ही रहता है, अपने माँ बाप पे ही रहता है। इट्स अ फैक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, लेकिन मोस्टली लड़के जो है ना वो इस तरह का उनसे नेग्लिजेंस हो जाती है। बट इट्स नॉट द केस विद एवरीवन। मैंने ऐसे बेटों को भी देखा है कि जो अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं, मगर माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं टुडे अबाउट बेटियाँ, तो फिर बेटियों के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, तो मेरी नज़रों के सामने से एक वाक़या गुजरा जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में था। कि वो कह रहे थे कि अरब में एक इंसान था कि जो बेटियों को रहमत समझता था। जब जब उसके घर में बेटी पैदा होती थी तो वो अल्लाह की इस रहमत पे अफसोस किया करता था। तो इमाम अली ने उसको बुलाया अपने पास और कहा कि याद रखना, खुदा हर किसी को बेटी नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला जिस इंसान को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, जिसके सारे गुनाह माफ़ करना चाहता है, जिसकी आखिरत खूबसूरत बनाना चाहता है ना, बस उसी को अल्लाह ताला बेटी अता करता है। और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिसने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की, उसकी अच्छी जगह शादी करवाई, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत
تربیت کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے والدین کے گھر پہ رحمت بن کے آتی ہیں، تو ان کو کبھی زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت کی شکل میں بیٹی عطا کی، تاکہ انسانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ جو ہے نا جس انسان کو عزیز رکھتا ہے انہیں کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جو لوگ ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں، ان کا اعلیٰ اخلاق ان کو عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اور کائنات کا عظیم تحفہ یہی ہے کسی بھی والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا کرے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں اس واقعے کو ایڈ کرنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کے نصیب اور بیٹیوں کو رحمت سمجھا جائے، کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا اس میں زیادہ تر بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں کسی کے گھر پہ تو افسوس ہی کیا جاتا ہے، خیر خوشی کا تو اظہار میں نے کہیں پہ بھی نہیں ہے دیکھا۔ بہرحال بات ہم لوگ کر رہے ہیں کہ والدین سے غلطی کہاں پہ ہو جاتی ہے۔ آج کل جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا اسکیم یہ چل رہا ہے کہ باہر کے ممالک میں جو لوگ سیٹل ہوتے ہیں، جو فیملی سیٹل ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں جی پاکستان میں ہم نے جو ہے وہ اپنی لو کیٹیگری، مطلب کہ جو بلو ایوریج خاندان ہوتے ہیں، جو فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے، تو ان گھروں میں بیٹیاں، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس گھر سے ہم لوگ لے کے جائیں۔ وہ کہیں گے والدین کو کہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمیں بیٹی دے دیں، ایک جوڑے میں ہم رخصت کر کے باہر لے جائیں گے۔ یہ جو باہر کا ایک یہ کیڑا ہے نا، یہ بہت زیادہ غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں لوگ اس چیز کو، کہ سمجھتے ہیں کہ میں باہر چلے جاؤں گی، دبئی چلی جاؤں گی، امریکہ، کینیڈا، مطلب اس طرح کی جو کنٹریز ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے لڑکیاں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اتنا برا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اتنے ان کے اوپر مظالم کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ لڑکیاں ادھر جا کے قید ہو جاتی ہیں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزاری ہوتی ہیں، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں والدین کو لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اگر اپنے سے بڑے اور اعلیٰ خاندان میں بیاہ دیں گے تو شاید یہ بہت ایک اچھی زندگی گزار سکے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ ماں باپ کو جب بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ رکھنی چاہیے کہ آپ کو جو رشتہ ہوتا ہے نا اپنے لیول میں کرنا چاہیے، مطلب جس کیٹیگری سے آپ کا تعلق ہوتا ہے نا اسی کیٹیگری میں آپ کو کرنا چاہیے، نہ تو اپنے سے لو میں اور نہ تو اپنے سے ہائی میں، اسپیشلی ہائی میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، صحیح ہے، ایسے کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ بھی آج کے دور میں بنا کسی لالچ کے کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور جو نصیب کی بات ہوتی ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی بھی گھر میں ان کی آف کورس کوئی بھی ماں باپ اپنے سے پور فیملی میں اپنی بیٹی کی شادی تو کبھی بھی نہیں کرے گا، صحیح ہے، تو آپ ایوریج میں کر سکتے ہیں، اپنے جیسے خاندان میں کر سکتے ہیں، باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اگر ان کے نصیب میں اچھی زندگی لکھی ہوئی ہے تو ان کو اچھی زندگی ہی مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھی زندگی کا دار و مدار پیسوں پہ نہیں ہوتا ہے، دولت پہ، فائنینس پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعلیٰ اخلاق پہ ہوتا ہے، اچھی تربیت پہ ہوتا ہے اور اچھی ایجوکیشن پہ ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ کل کو اس چیز پہ انویسٹمنٹ کرو کہ بھئی ہم اگر اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو بائک دے دیں گے، گاڑی دے دیں گے، انویسٹمنٹ کے لیے کیش دے دیں گے تو ہماری بیٹی کو وہ لوگ خوش رکھیں گے، تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے خوش رکھنا ہوتا ہے نا تو ان کو کوئی کنڈیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی خوش رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ سب چیزیں لے کے آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے نا تو وہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ لوگ ڈیمانڈز آپ کبھی پوری کر ہی نہیں پائیں گے، ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزوں پہ انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے اوپر انویسٹ کریں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ان کی ایجوکیشن، یا پھر ان کو کوئی ایسے آپ سکلز سکھائیں جو آنے والی زندگی میں ان کے کام آ سکیں، کیونکہ یہ جو لائف ہوتی ہے بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا نا، آپ کے ہاتھ میں سکلز ہوں گے تو آپ ہر مشکل سچویشن کو بھی اچھے سے آپ اس میں سروائیو کر پاؤ گے۔ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے جیسے ہی لوگ گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو اسی ٹائم والدین جو ہے وہ جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے گولڈ اکٹھا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی آنے والی زندگی آسان ہو سکے، خوبصورت ہو سکے اور اس میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کی ایجوکیشن اور ان کو سکلز سکھانے کے اوپر ان کا فوکس اگر ہوگا نا تو وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گا، کوئی ان سے وہ چیز چھین نہیں سکتا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ ان کے لیے بینیفیشلی ثابت ہوگا۔ ٹو بی آنیسٹ یہ بات جب میں نے ریئلائز کی نا یار، اٹس آل اباؤٹ نصیب، کہ میں نے اپنے خاندان میں دور نہیں جاؤں گی، اپنے گھر
میں اپنے بہت قریبی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے گھروں میں اتنی ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے، ایسی لائف سٹائل ان کا ہوتا ہے، اور سسرال میں جا کے بیچاریوں کا جو حال ہوتا ہے نا وہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اور ایسی بھی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شادی اتنے سارٹیڈ گھر میں ہوئی ہے، فائنینشلی سب اسٹرانگ ہے، خاندان بہت اعلیٰ ہے، سب اچھا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہاتھ ہو گئے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہا۔ مطلب کہ میں نے خود آبزرو کیا، جب میں نظر دوڑاتی ہوں نا اپنے خاندان میں، دور نہیں جاتی، اپنے ارد گرد جن کو میں جانتی ہوں، اپنی کمیونٹی میں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہوں کہ یار یہ اس کے بارے میں تو کیا سوچا تھا، یا پھر کسی کے بارے یار یہ بیچاری کے بارے میں، اینڈ لک ایٹ ہر لٹرلی یار مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہوتے ہیں۔ کسی کے اگر برے حالات ہیں تو وہ ہمیشہ برے نہیں رہنے والے، اور کسی کے اگر اچھے ہیں تو وہ اچھے بھی نہیں رہنے والے، تو اٹس پارٹ آف لائف۔ تو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ، لیکن لڑکیوں کی اسکلس پہ، ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جہیز اور گولڈ اور یہ سب اکٹھا کریں۔ اس کے بجائے آپ اس کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم دیں، اور باقی سب اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن جو ظلم برداشت کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، بد نصیب مجبور جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب مائکہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، خاندان اتنا نہ تو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے، نہ ہی خاندانی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو لڑکیاں ماں باپ کو نہیں بتاتی ہیں، جو بھی سسرال میں ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے وہ سب لوگ برداشت کرتی رہتی ہیں، اور ایسا کرتے کرتے کئی بیٹیاں تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو یہ واقعہ کیوں ان کے ساتھ پیش آتا ہے؟ کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو وہ سسرال پہ ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ کا یہ گھر چھوٹ گیا تو ہم اپنے والدین کے سر پہ جا کے تو نہیں بیٹھ سکیں گے، لوگوں کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر، معاشرے کا پریشر، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ مظالم برداشت کرنا پریفر کرتی ہیں کہ بجائے ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو اور ہمارے والدین کو باتیں سننی پڑے۔ لیکن اگر ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی، اسکلس ہوں گے، تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائیں گی۔ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا یا اسکلس حاصل کرنا یہ تو ہر کسی کا حق ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ گرل اینڈ بوائے۔ آئی تھنک ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں۔ اور اسپیشلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو یہ چیز زیادہ فیس کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے کون سے موڑ پہ کون سی حالات ان کو فیس کرنے پڑ جائیں، تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال جی باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت کچھ ہے کہنے کو، دل میرا بھرا ہوا ہے، بٹ آئی تھنک آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور مزید بات نہیں کرتے اس کے اوپر۔ اینڈ آج کا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگا ہو یا آپ کے ارد گرد کی بھی ایسا کوئی کیس ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔